اور اپنے ان مرکزی اداروں کا تحفظ، اپنے اوقاف کا تحفظ، مسجدوں کا تحفظ، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا گھر نہیں بنایا، بلکہ قباء میں جب قیام فرمایا، سب سے پہلی منزل قباء ہے، قباء میں جب قیام فرمایا تو وہاں کے لوگوں سے مسجد قباء تعمیر کروائی، مسجد بنوائی۔ پھر وہاں سے جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مدینہ پاک تشریف لے جانے کے بعد جہاں پر آج مسجد نبوی موجود ہے، وہاں آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے اپنے پیسوں سے زمین خرید کر مسجد کی تعمیر کروائی، اپنے پیسوں سے وقف کیا اس مسجد نبوی کو، اپنا گھر نہیں بنایا، جبکہ آپ کے پاس بیوی بچے تھے، مگر آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ نبی کے حجرے سے پہلے حجرے خدا تیار ہوگا، ہمارے گھر سے پہلے اللہ کا گھر تیار ہوگا۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ دنیا کو اللہ نے بسایا تو دنیا کو بسنے سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے اس سرزمین پر جو اللہ کا گھر ہے اور پہلا مکان ہے، اس کے بعد ہی دنیا کے سارے مکان بنے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا مکان، سب سے پہلا گھر جو اس سرزمین پر بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے مکہ معظمہ میں۔ اب وہ ساری دنیا کی ہدایت کا ضامن ہے اور ساری دنیا کی رحمت اور برکت کا ضامن ہے۔ جس دن وہ گھر ویران ہوگا ساری دنیا ویران ہو جائے گی، کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو جس گاؤں سے جس علاقے سے جو ہمارے شاعر ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی غفلتوں کے نتیجے میں اگر ایک قبرستان بھی آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے اور آپ کی مسجد نکلتی ہے، کوئی مدرسے پر بلڈوز آتا ہے، تو آپ کی موت اسی دن ہونی ہے، چاہے تاریخ اس کا نظارہ آپ کی نسلوں کو کرائے، لیکن ہو کر رہے گا، کبھی آپ بچ نہیں سکیں گے۔ اسپین میں کیا ہوا، اندلس میں کیا ہوا، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور ایسی بلڈنگیں اور ایسے مدرسے اور قلعے تعمیر کیے تھے کہ تاریخ میں ان کا جو تذکرہ آتا ہے تو آج بھی ویسا بنانا آسان نہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے لیے آسان نہیں۔ لیکن جب وہاں پر جو انگریزوں نے قبضہ کیا، عیسائیوں نے حملہ کیا اور ان مدرسوں اور مسجدوں کو اور علماء کو سب سے پہلے ختم کیا، تو آہستہ آہستہ مسلمان جتنے تھے وہ سارے کے سارے خود بخود ختم ہو گئے۔ ان مسجدوں کو ختم کرنے سے، ان علماء کو ختم کرنے سے، ان مدرسوں کو اور خانقاہوں اور قبرستانوں کو مٹانے سے ہمارا وجود خود مٹ جائے گا۔ ہماری مثال ان اداروں کی مثال پاور ہاؤس کی ہے، یہ ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، ہماری حیات اور ہماری